آج ہم بات کریں گے ایک حیران کن اور حیرت انگیز صندوق کے حوالے سے۔ یہ صندوق دنیا میں تابوت سکینہ کے حوالے سے مشہور ہے اور اس کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہودی اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی تلاش میں ہیں۔ بعض یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو تلاش کیا جا چکا ہے، لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ایسا ممکن نہیں ہوا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ صندوق ہوگا وہ پوری دنیا پر راج کرے گا اور وہ سب سے بڑا فاتح ہوگا۔ اس صندوق کے اندر ہے کیا؟ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ لوگ بڑے تجسس میں ہیں کہ یہ صندوق اپنے اندر کن حیرتوں کی دنیا کو سموئے ہوئے ہے، اور جب یہ کھولا جائے گا تو کیا کچھ ہوگا۔ ہم آج اسی کے اوپر بات کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ جتنے علماء سے آپ بات کر لیں، جتنے لوگوں سے بات کر لیں، وہ جب تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے جڑی مہیر العقول باتیں بھی بتاتے ہیں اور اس کے حوالے سے کئی واقعات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی اہم بات کہ اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور تلاش کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ صندوق یا وہ تابوت سکینہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا تو پھر وہ پوری دنیا کو فتح کر سکیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایسے ایسے معجزے چھپے ہوئے ہیں کہ جو سب کو حیران کر دیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو اسی کے حوالے سے پوری تفصیل بتائیں گے کہ اس تابوت سکینہ کے اندر ہے کیا، اس کو کیوں تلاش کیا جا رہا ہے اور ملنے کے بعد ہوگا کیا۔ تو ملاحظہ کیجئے۔ تابوت سکینہ بنائے طور پر ایک بہت بڑا صندوق تھا جس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص تھی کہ جو ان کو پہنا کے بھیجی گئی، جو انہوں نے بھیجی تھی۔ حضرت ابراہیم کی قمیص تھی جو کہ جب انہوں نے پہنی ہوئی تھی تو آگ حکم ہوا تھا کل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اندر وہ 40 تختیاں تھیں جو تورات کے طور پہ وہاں سے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا وہ عصا تھا۔ اس طرح وہ حضرت وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق کے وہ دو سینگ ہے، لیکن وہ سینگ جو ہے ہمارے یہاں خانہ کعبہ میں ہوتے تھے، اس بینڈے کے سینگ جو تھے دونوں خانہ کعبہ میں۔ سکینہ تابوت سکینہ کو تبرک کے طور پہ لیتے تھے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو، اس باکس کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا۔ لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ خداوند عالم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ تابوت سکینہ تمہارے درمیان رہے گا، اس کو ملائکہ اٹھاتے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ سے آیت اور نشانی ہے، لہذا اس کا احترام کرنا، کبھی اس تابوت سکینہ کا کسی بھی عنوان سے اس کی توہین نہیں کرنا، عدم احترام نہیں کرنا۔ اس تابوت سکینہ میں مفسرین کا بیان ہے کہ
ایسی کیا بات تھی, ایسی کیا چیز تھی. تو اس تابوت سکینہ میں جو بنی اسرائیل کے درمیان رکھا گیا تھا, اس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے. جناب موسیٰ کا عصا اس کے اندر موجود تھا. جناب یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا, جس سے جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ہوئی تھی, وہ اس تابوت سکینہ میں موجود تھا. دیگر انبیاء علیہ السلام سے مختص تبرکات اس تابوت کے اندر موجود تھے. اور حکم پروردگار یہ تھا کہ اس تابوت کا احترام کرنا, نہ کبھی اس کے آگے جانا, نہ اس کو چھوڑ کر کے پیچھے رہ جانا, ہمیشہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ رہنا. جب تک اس تابوت کا تم احترام کرتے رہو گے, تمہارے درمیان یہ تابوت اپنے پورے عروج اور پوری منزلت اور رفعت کے ساتھ باقی رہے گا. تمہیں اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی رہیں گی, اس کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفیض ہوتے رہو گے, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, تمہیں کسی قسم کی بلاؤں سے سامنا کرنا نہیں پڑے گا, چاہے اخروی مصیبت ہو یعنی آسمانی کوئی مصیبت ہو یا عرضی کوئی پریشانی ہو, تم اس سے دو چار نہیں ہوگے. خلاصہ یہ کہ جب تک تم تابوت سکینہ کا احترام کرتے رہو گے, تم ہر قسم کی مصیبت سے مأمون و محفوظ رہو گے. یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو. ان کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں, حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا, دی آرک آف کووننٹ, اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی, ہوتی بھی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا. اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی, یہاں تک ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. 6 اور 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں, اور آپس میں آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے. حضرت سلیمان نے پھر آرک آف دا کووننٹ کدھر کر دی تھی, آج تک نہیں ملی. کسی کا گیسا ایتھیوپیا کے کرسچنز کے پاس ہے, کسی کا گیسا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تہہ میں کہیں پہ ہے, وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کدھر ہے وہ, مگر وہ یہ ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی, وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی. وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے, اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کووننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا, ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جاتے تھے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات, سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی, یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے, یا پھر انبیاء کو جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں. یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہلے میں ہیں اپنے سائیکالوجی میں, وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال کا کرتا ہو. اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی, جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے. تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں, یعنی عصا موسوی یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک, تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوہ طور پہ ان کو, وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں. سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت, ایک ایسا بکسا بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں موجود ہیں. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے, جس میں سکینہ ہے, تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں, تحملہ الملائکہ, وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے. اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے, اب بھی ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے, اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے. بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے. نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں
جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے، ربانیین. تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے. اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا. ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس میں ہے، رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے. اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، وہ موجود ہے، ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے. تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی، جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے. تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے، اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں. تحملہ الملائکہ، اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں. ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن، وہاں پلیگ آ گئی. انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے. انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، جاؤ جدھر جانا ہے. تو حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ طالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا، ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے. تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو. ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو تابوت سکینہ کے حوالے سے تمام معلومات سے آگاہ کیا اور آپ کو بتایا کہ تابوت سکینہ کی اصل حقیقت کیا ہے. ہمارا کام صرف آپ کے سامنے موجود معلومات کو پیش کرنا ہے، کسی چیز کو منوانا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کام یہ ہے کہ آپ ہماری بات کو منوان یا آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں، بلکہ ہم آتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے اندر ایک نئی سوچ اور حقیقی سوچ کی طرف آپ کو متوجہ کر سکیں، اور آپ کو یہ باور کروا سکیں کہ آپ نے خود بھی ریسرچ کرنی ہے. تو آئندہ کے بھی سراغ رساں کے پروگرام دیکھتے رہیے گا. ہم ایسی ہی بہترین معلومات کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.